بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دین نالج اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ بدر کی جنگ رمضان المبارک کی 2 ہجری کی 17 تاریخ کو لڑی گئی۔ بدر کا سماں کیسا تھا؟ آؤ دیکھو، خود رب العالمین اپنے کلام پاک میں بیان فرماتا ہے۔ مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، سخت معرکہ درپیش تھا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا کہ میں آنے والے لگاتار 1000 فرشتوں سے مدد کرنے والا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے۔ دعا کیسے مانگ رہے تھے؟ فریاد کیسی تھی؟ آؤ دیکھو، جنگ کا میدان سجا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، کاندھوں سے چادر گری پڑتی ہے۔ خاتم الانبیاء امام المرسلین اپنے رب سے سجدے میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ آؤ ذرا اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ سنو۔ بے خودی کے عالم میں سجدے کی حالت میں اپنے رب سے گویا ہے، یا اللہ، اگر آج یہ جماعت ختم ہو گئی تو پھر زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ دعا مانگنے والے کو دیکھو، دعا کے الفاظ دیکھو، ان میں تڑپ دیکھو، اور پھر اس کے جواب میں اللہ کی مدد دیکھو۔ وہ رب کائنات خود فرماتا ہے، جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا، کیا فرمایا، کیا حکم دیا، میں تمہارے ساتھ ہوں، پس جا کر ایمان والوں کے دل مضبوط کرو۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو اپنے ساتھ کی یقین دہانی کروا کے حکم دیتا ہے کہ جاؤ، جا کر ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کرو۔ پھر رب العالمین خود ایکشن لیتا ہے، ابھی میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے التجا کی تھی کہ یا اللہ، اگر یہ جماعت ختم ہو گئی تو اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ نے مدد بھیجی، پرسکون نیند اور بارش کی صورت میں، 1000 ملائکہ کی صورت میں۔ پھر اسی پر بس نہیں، بلکہ اللہ نے بذات خود بھی مدد کی اور ایمان والوں کو فتح مبین سے نوازا۔ اللہ کی مدد و نصرت صرف بدر کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ یہ ایمان و ثبات کے ساتھ مشروط ہے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا تھا۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 ہو گئے، بعد میں 5000 ہو گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ عمران اور سورہ انفال میں خود فرماتے ہیں، فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے تھے مگر ان کی حرب و ضرب کے اثرات صاف نظر آتے تھے۔ بعض کافروں کی ناک اور منہ پر کوڑوں کی مار کا نشان پایا جاتا تھا، کہیں بغیر تلوار مارے سر کٹ کر گرتا نظر آتا تھا۔ یہ آسمان سے آئے فرشتوں کی فوج کے کارنامے تھے۔ مسلمان جب بھی اس طرح ایمان و ثبات کا مظاہرہ کریں گے، اللہ اپنی مدد آسمان سے نازل فرمائے گا، اور یہ وعدہ اپنی مثالوں کے ساتھ ثابت ہے۔ خندق و حنین سے، قادسیہ یرموک سے اور دیگر بہت سے قصوں سے ہم نے طارق بن زیاد کو کشتیاں جلا کر اندلس فتح کرتے دیکھا ہے۔ ہم نے ملاسکٹ کے مقام پر لاکھوں صلیبیوں کو چند ہزار سے شکست کھاتے دیکھا ہے۔ ہم نے عین جالوت میں تتار کے لشکروں کو تباہ ہوتے دیکھا ہے۔ جب بھی ہم ایسے ایمان و ثبات کا مظاہرہ کریں گے، اللہ ہمیں فتح و نصرت سے ہمکنار کرے گا۔ یہی بدر کا سبق ہے۔ اللہ ہمیں اپنی راہ میں
ایمان و ثبات کے ساتھ جہاد کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان فتح نصرت اور قرآن کے مبارک مہینے کو فتح مبین کی نوید بنائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو بھی نصرت و کامرانی والی فتح مبین سے نوازے۔ ہمارا یوٹیوب چینل دی نالج آف اسلام کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔